عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، بہت پسندیدہ سیگمنٹ ہے آپ کا، جس میں علماء حضرات تشریف لاتے ہیں اور ہمارے جو موضوع پر بات کرتے ہیں بہت کمال انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، وقی مطالعے کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ سیگمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے باہر مغربی ممالک میں بہت زیادہ پسند کیا اس لیے جاتا ہے کہ ظاہر ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ بڑی توجہ کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج جو موضوع ہے وہ ہے محبت الہی۔ دنیاوی چیزوں کو ہم دولت سمجھتے ہیں، اولاد کو دولت سمجھتے ہیں، مال کو دولت سمجھتے ہیں، اموال کو دولت سمجھتے ہیں، اور نہ جانے صحت کو دولت سمجھتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس کو دولت سمجھ کر محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت ہے، وہ محبت کہ جو ہمیں کرنی چاہیے ایک اہل ایمان کو۔ لیکن یہ دنیا داری کی جتنی محبتیں ہیں یہ سب دنیا کی حد تک ہیں، لیکن جو ہمارے لیے سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے، جو متاع ہے ہمارے لیے اصل، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے آج۔ توجہ سے سنیے گا اس موضوع کو، بہت انشاءاللہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، اور اس سے ملنے والے سبق کو اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو اس کے ثمرات آپ کو دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور اپنے کمنٹس دیتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں۔ تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، بڑی پیاری شخصیت ہیں ماشاءاللہ، اور بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما چاروں ثنا خان، ثقلین رشید، دانیال شیخ اور علی شبیر اور تصدق رسول، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، محبت الہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارا موضوع ہے، محبت الہی کی اہمیت اور افادیت اگر ابتداً ہم سمجھ لیں اور یہ بنیاد اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر اس سے متعلق جتنے سوالات جو دستک دے رہے سوالات ہیں ہمارے، انشاءاللہ ان کے بھی جوابات آپ کو مل جائیں گے، اور وہ بھی کشید کر لیں گے ہم سوالات جو آپ کے جوابات سے ہمیں ملیں گے۔ قبلہ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا، محبت الہی کی اہمیت اور افادیت پر کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے، اور یہ کاش ہمارے گھروں میں بھی ایک موضوع بنے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو مستقل بالذات ڈسکس کریں، اس کے لیے ایفرٹس کریں، اس کو حاصل کریں، اس کے علامات اپنے اندر پیدا کریں، اور اس حال میں ہم فوت ہوں کہ اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہوں۔ محبت جو ہوتی ہے یہ دل کے میلان کا نام ہے کہ جب یہ پسندیدگی کے ساتھ کسی کی طرف دل مائل ہوتا ہے تو اس کو محبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اگر تھوڑا بہت ہوتا ہے تو اس کو پیار کہتے ہیں، جانوروں سے بھی ہو جاتا ہے، اس کو محبت ہمارے عرف میں نام نہیں کہتے، لیکن اب تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو محبت، اور اس میں جب بہت ہی زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ عمومی طور پر انسان اپنی طبیعت کو آؤٹ آف کنٹرول پاتا ہے تو اسے پھر عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ پہلے پیار ہوتا ہے، پھر محبت ہوتی ہے، اور پھر وہ عشق کے درجے تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کاش یہی درجات اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے ہمارے لیے بھی ہوں۔ اور جہاں تک اس کی اہمیت ہے وہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ارشاد فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ کیا بات، سبحان اور اس میں پہلا فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے علاوہ تمام سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، تب ہم حلاوت ایمان پائیں گے۔ حلاوت ایمان کی مٹھاس کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی مختلف تعبیرات کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ایمان کی وجہ سے نورانیت محسوس کرے گا، عبادات میں اس کو لذت ملے گی، خدا نخواستہ کبھی کچھ سے خطا پیدا ہو جائے تو وہ خوف الہی اور خوف آخرت کی وجہ سے فوراً توبہ کی طرف مائل ہوگا اور اپنے آپ کو متقین کی فہرست میں قائم رکھے گا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خیبر میں
چاہا کہ مختلف صحابہ کو بھیجا لیکن فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا کہ جو وہ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بھی بہت سارے اوصاف تھے، لیکن سرکار نے اس وصف کو خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اس وصف کی وجہ سے وہ اس علم کے اس منصب کے اہل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح بھی عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا، باقی تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ ہمارے ہاں اس پر خاص طور پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، ہم نے اس کو ضمن میں رکھا ہوا ہے۔ بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی رسول کی محبت، اللہ کی محبت، جب ہم سرکار کے عشق کی بات کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کی بات بھی ہوتی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اللہ کی محبت رسول کی محبت ہے، رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے، اس کا انکار نہیں، کوئی دو جدا چیزیں نہیں ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب یہ ذوات علیحدہ علیحدہ ہیں تو ان سے جو ملحق چیز ہے وہ بھی تھوڑی سی علیحدہ ہوگی، اس کے تقاضے علیحدہ ہوں گے، جس پہ انشاءاللہ وہ توحید و رسالت جیسے الگ الگ ہیں اسی طرح بالکل اسی طریقے سے ہمیں مستقل بالذات خاص طور پر بالکل ہر چیز سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی محبت کی بھی بات کرنی چاہیے، اور اس میں اپنے لیے ترقی کے معاملات دیکھنے چاہیے، کمی اور نقص محسوس کرنا چاہیے اگر ہو، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور یہ ہم نے دوسروں کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے کہ اللہ کی محبت وہ لوگ بیان کریں گے، ہم رسول اللہ کی محبت بیان کریں۔ بہت اچھی بات ہے، مفتی صاحب نے بڑی کمال بات ارشاد فرمائی کہ پرٹیکولرلی اسپیسیفکلی بلکہ اس پر بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی محبت کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا ذکر کس طرح ہے قرآن کریم میں۔ اب جب ذکر کی طرف جاتے ہیں، آج کل لوگ یہی کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہوا ہے، ایک تو یہ بڑا سوال آ گیا، ہر جاہل آدمی یہی کہتا نظر آتا ہے کہاں لکھا ہے۔ تو قرآن کریم میں جو اللہ کی محبت کے احکامات ہیں، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب سے گزارش کروں گا اس کو بیان فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم رئیس احمد صاحب، بہت خوبصورت انداز کے اندر محبت کی تعریف اور اس کی جو درجات ہیں کہ مفتی صاحب نے بیان فرمائے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ کافر جو ہے وہ اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں اور دوسری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، واہ واہ، وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں محبت کے بارے میں یہ چیز یاد رکھیے گا کہ دوسری چیزوں سے بھی محبتیں ہوتی ہیں، انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، انسان کو مال و دولت سے محبت ہوتی ہے، اور یہ انسان کی محبتیں بھی انسان کے مزاج طبیعت کے اندر ہیں۔ رب تعالیٰ نے کچھ محبتیں ایسی ہیں کہ خود رکھی ہیں اس نظام حیات کو چلانے کی، ودیت فرمائی اللہ تعالیٰ۔ بالکل، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ لیکن اسلام کا حسن دیکھیں کہ یہ نہیں فرمایا کہ بھائی ان چیزوں سے محبت کرنے کی وجہ سے تم کافر ہو جاؤ گے، تم دین اسلام سے نکل جاؤ گے۔ تم نے اگر دنیا سے محبت کر لی، دولت سے محبت کر لی، اپنے بچوں سے محبت کر لی، فیملی سے محبت کر لی، ہاں اس کی کیٹیگری یہ بیان فرمایا سب سے بڑھ کر جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہونی واہ چاہیے۔ واہ واہ، سورہ توبہ کی آیت کریمہ کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ فرمایا کہ اگر ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے اور اللہ رسول سے کم محبت ہے خدا نخواستہ، پھر تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ہاں ان چیزوں سے محبت ہے، ایک طبی محبت ہے، انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، خاندان سے محبت کرتا ہے، انسان گھر سے محبت کر وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، انسان نے وہ جو ایک ایک اینٹ لگائی ہوتی ہے اس گھر سے پیار ہوتا ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، انسان کو اپنے بزنس سے تجارت سے محبت ہوتی ہے، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک محبت عطا فرمائی۔ لیکن فرمایا کہ ایسا نہ ہو، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کسی سے بھی پوچھیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم اللہ رسول سے محبت کرتے ہو یا گھر سے مال و دولت سے؟ بولے نہیں میں تو اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں سب سے بڑھ کر۔ لیکن یہ تو جب ٹکراؤ ہوگا مفادات کا، پھر پتہ چلے گا کہ ترجیحات کیا ہیں، بالکل تمہاری محبت کیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ اب پتہ چلے گا کہ تم جو ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور ایک طرف جو ہے تمہاری نفسانی خواہشات ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال ہو تو اس سے منع کیا ہے، ورنہ فرمایا کہ انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے
لیکن اس کی محبت کا جو عروج ہونا چاہیے ہر چیز سے بڑھ کر، الحب للہ والبغض فی اللہ، فرمایا کہ اس کی محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، کسی سے ناراضگی ہو تو اللہ کے لیے ہو، اس کا ملنا ہو تو اللہ کے لیے، اس کا جدا ہونا ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ کیا بات! یہ جو اولیاء کرام ہیں ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی بلندی کا درجہ عطا فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ہر چیز، یہ بھی تجارت بھی کرتے تھے، اولاد بھی تھی، گھر بار بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن بنیادی چیز یہ تھی کہ ان کی ساری چیزیں تابع تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سبحان اللہ، سبحان رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے یا رب کی محبت کے سامنے کوئی چیز آ جاتی تو اس کو یہ ہٹا دیتے تھے، ختم کر دیتے۔ تبھی رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ اور یہ مقام عطا فرمایا۔ وہ خرچ بھی کرتے تھے تو اللہ کے لیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، فرمایا کوئی شکر گزاری نہیں، کوئی تھینکس کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں، بس رب تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے۔ رب تبارک و تعالیٰ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب غلام آزاد کیے تو کہا نا کہ بھائی کوئی وجہ ہوگی کہ صدیق یہ کر رہے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی، فرمایا میرے صدیق کا کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، وہ صرف رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود گواہی۔ جب یہ صورتحال بن گئی تو پھر وہ صدیق اکبر کے درجے پر، مقام پر، افضل الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے درجے پر پہنچ گئے۔ تو یعنی جتنی محبت آپ کی اللہ سے بڑھتی جائے گی اتنا زیادہ قرب بڑھتا جائے گا۔ کہا کہ تم رب، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب میرے بتا دیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اگر تم واقعتاً محبت کرتے ہو تو کوئی رزلٹ تو نظر آنا چاہیے، فرمایا وہ یہ ہے کہ میرے حبیب کی اتباع کرو، فرمایا اتباع کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ مفتی صاحب قبلہ نے جیسے حدیث پاک پڑھی کہ یہ کمال کا درجہ ہے، ہم تو دعویٰ کریں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن پھر ادھر سے محبت کا ہے فرمایا کہ بھئی ہم تم سے محبت کرتے ہیں، فرمایا یہ تب ہوگا کہ حبیب خدا کی تم اتباع کرو گے، سبحان اللہ، کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں ہی ماشاءاللہ ہمارے اسکالرز نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے ابتدائی جوابات میں والذین آمنوا اشد حبا للہ جو ذکر ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے ایمان والوں کو شدید محبت کرو۔ اب اس شدید محبت، اشد حبا للہ ہے نا، تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ شدید محبت، ایک نہیں محبت کر لو، شدید محبت کا حکم ہے، اور اللہ رب کریم خود فرما رہا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے انشاءاللہ، مزید سوالات ہمارے پاس موجود ہے، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج محبت الہی موضوع ہے، اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے ابتدائی سیگمنٹ میں بہت عمدہ جوابات سے نوازا، اور اب ہم بڑھ رہے ہیں علامہ حافظ اویس احمد صاحب کی جانب۔ سوال انسانی ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ سے محبت کس لیے کی جائے؟ یہ بھی سوال انسانی ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کس لیے کی جائے اور اس کے داعیات کیا ہیں؟ اس حوالے سے علامہ صاحب کیا فرمائیے گا؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ پاک سے محبت کیوں کی جائے۔ اللہ پاک کی جو محبت ہے وہ انسان کے لیے نفسیاتی سکون ہے، اس کے دل کی غذا ہے، اس کی عقل کا نور ہے، اور انسان کے لیے قلب سلیم کی غذا ہے۔ اور انسان کیوں اللہ پاک سے محبت نہ کرے کہ وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کو پالنے والا ہے، وہی اس کو رزق عطا کرنے والا ہے، سبحان اللہ، وہی اس کو نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اور نعمتیں عطا کر کے کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے جو اللہ پاک نے تمہیں عطا کی ہیں۔ بے شک بے شک۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، ظاہری باطنی نعمتوں کو اس نے تم پر تمام کر دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا بھی تمہیں وہی ہے۔ تو یہ انسان اگر غور و فکر کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں تو یقیناً یہ محبت کے داعیات میں سے ہے،
اور اسی وجہ سے انسان کو اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے. اور انسان کے لیے جو اللہ پاک کی محبت ہے وہ اس کے ایمان کے لوازمات میں سے ہے. ضروری ہے کہ انسان اپنے رب سے محبت کرے، اور یہ محبت اتنی ضروری ہے کہ اگر انسان اس محبت سے خالی ہو جائے تو پھر جو ہے وہ انسان کے پاس دوسرا کوئی سرمایہ نہیں ہے، دوسری کوئی دولت نہیں ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے کوئی دلیل، کوئی رنگ ڈھنگ اس کے پاس باقی نہیں رہتا ہے. اچھا، اس میں اللہ پاک کی جو محبت ہے وہ انسان کے لیے مختلف آیات کریمہ سے اگر آپ دیکھیں گے کس طرح اس کو ابھارتی ہے. فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. بے شک. تو محبت تو دوست سے ہی ہوتی ہے. جب وہ ہمارا دوست ہے تو ہمیں پھر اس سے محبت ہونی چاہیے. بے شک. اور پھر اسی طرح جو انسان کے لیے اللہ پاک کی محبت میں ضروری بات ہے وہ یہ کہ انسان اس محبت سے خالی نہ رہے، کیونکہ اگر انسان اللہ کی محبت سے خالی ہو جائے تو پھر اس کا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اگر تم مرتد ہو جاؤ تو اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا. تو جو محبت سے روگردانی کرتے ہیں وہ اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں رکھتے. اللہ کہتا ہے میں ایسی قوم ان کے بدلے لے آؤں جو مجھ سے محبت کریں اور میں جو ہے وہ ان سے محبت کروں. اور اس کی جو محبت کی بیس اور بنیاد ہے نا وہ ہے معرفت الہی پہ. اللہ کی جو معرفت ہے نا وہ ضروری ہے. بے شک. ابھی جیسے آیت کریمہ بھی پڑھی گئی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو بہت سارے مفسرین نے یہاں آمنو کے معنی کیے معرفت سے، کہ جو معرفت والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. معرفت سے کیا مراد ہے؟ یعنی دیکھیں کہ انسان اپنی ذات میں بڑا محدود ہے، نہ وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے نہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، ذات کے اعتبار سے اس کی اللہ تک رسائی نہیں ہے. لیکن جب وہ صفات کے اعتبار سے دیکھتا ہے تو اسے تجربہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنے رب کا محتاج ہے. تو ایک ایک چیز، وہ کھانے کا ایک لقمہ لے، پانی کا ایک گھونٹ پیے، اپنے نفس سے وہ ایک سانس لے، ایک قدم اٹھائے، کوئی چیز ہاتھ میں پکڑے، یعنی وہ ایک ایک لمحے میں اگر وہ غور کرے کہ یہ اسے کیوں حاصل ہو رہا ہے تو وہ اپنے ارد گرد صفات میں خدا کو پائے گا ہر جگہ پر. بس اس کو یہ سمجھ آ جائے نا، اسی کو معرفت کہتے ہیں کہ میرا ایک ایک لمحہ اسی کی وجہ سے ہے اور وہی عطا کر رہا ہے تو میں زندگی گزار رہا ہوں. اگر یہ معرفت انسان کو ہو جائے تو اسے خود بخود اپنے خدا سے جو ہے وہ محبت ہونا شروع ہو جائے. اور اس کا پھر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی صرف اطاعت کر لے، جو اسے کہا گیا وہ کر لے، یہ بھی ایک محبت کا درجہ ہے. لیکن جس محبت کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر معرفت ہو جائے انسان کو، پہچان ہو جائے اللہ کی صفات سے، تو اس کی پوری ذات محبت الہی میں ڈھلتی چلی جائے. اس کا ہر رنگ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، بہتر رنگ، ہاں وہ خدا کے رنگ میں پھر رنگ جائے. اس کو پھر خدا کے ذکر میں سکون ملے، خدا کی یاد اس کا سکون بن جائے. اللہ کی محبت کے علاوہ اس کے لیے ساری محبتیں بے معنی ہو جائیں. اگر خدا کی محبت ہے تو پھر کسی اور محبت کا کوئی معنی ہے، اگر اس کی محبت نہیں ہے تو پھر کسی محبت کا کوئی معنی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کہ معرفت الہی انسان کو حاصل ہو، وہ اپنے رب سے جڑتا چلا جائے اور پھر اپنے رب سے وہ محبت کرتا چلا جائے. تو یہ ہر انسان پر اس درجے میں جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر، جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم سبق پڑھاتے ہیں کہ زمین کو کس نے پیدا کیا اور آسمان کو کس نے پیدا کیا. یہ سارے سوال بچوں کے نہیں ہیں، بچے تو چلے ابھی سیکھنے کے درجے میں ہیں، ان کو ایک جواب. یہ بڑوں کے بھی سوال ہیں کہ ہر آدمی خود یہ سوچ رہا ہو کہ یہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، میں کس کا محتاج ہوں، میں کس سے جڑا ہوا ہوں. یہ ہر بندہ یہ محاسبہ کرتا رہے. قرآن کی آیات اسی لیے کبھی آسمان کی بات کرتی ہیں، کبھی زمین کی، کبھی جانوروں کی، کبھی انسان کے ارد گرد ہزارہا چیزوں کی بات کرتی ہیں، تاکہ وہ خدا کی صفتوں کے ذریعے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب تک جو ہے وہ پہنچ سکے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہی حبیب خدا ہوئے اور پیدا ہی محب خدا ہوئے. لیکن اس کے باوجود آپ کہتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب حبک. یا اللہ مجھے
تیری محبت چاہیے، اور جو تجھ سے محبت کرے نا مجھے اس کی بھی محبت چاہیے، اور مجھے اس عمل کی بھی محبت چاہیے جو تیرے قریب کر دے۔ اور حضور اللہ سے کہا کرتے تھے یا اللہ میں تیرے سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں اب من نفسی اپنے نفس سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، ومن اہلی اور میں اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور ایک عجیب جملہ حضور نے کہا، آپ کہتے ہیں وَمِن مَاءٍ بارد، یا اللہ میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا بات، یعنی جب پیاس میں آدمی کو ٹھنڈا پانی چاہیے ہوتا ہے نا، اس کو ٹھنڈا پانی کتنا اچھا لگتا ہے، حضور کہتے ہیں مجھے اس ٹھنڈے پانی سے بھی تو اچھا لگتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے، اس میں صرف اطاعت کے درجے تک نہیں، یعنی بندہ جہاں بیٹھا ہو وہ محبت الہی کا پیکر بنا ہوا، اس کو ایک دل سے اتنی اللہ سے شدید محبت ہو جائے جو خود قرآن نے کہی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ انسان کا رواں رواں محبت الہی بن جائے۔ واہ واہ واہ، یہ زمین آسمان چرند پرند، یہ حشرات الارض، یہ حیوانات، یہ کائنات کے مختلف قوس و قزاق کے رنگ، اور جتنی چیزیں کائنات میں نظر آ رہی ہیں، اسی لیے تو کہا گیا کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم ان کی طرف غور و فکر کریں گے تو اس کے بنانے والے کی طرف ہمارا دھیان جائے گا، پھر ہمیں اس کی شانوں کا اندازہ ہوگا، کتنی شانوں والا رب ہے، کہ کیا صنائی ہے، کیا خلاقی ہے اس کی، کیسی خوبصورت کائنات اس نے بنائی ہے۔ تو یہ سارے مظاہر قدرت جو ہے اور مظاہر فطرت جو ہیں ان پر غور کرنے کے لیے کہا گیا، دیکھو کس طرح بنائی اور کس نے بنائی۔ جب ہم اس کی معرفت حاصل کر لیں گے تو خود بخود اس کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی، اور اللہ کی محبت ہی مقصود ہے اور مطلوب ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے معراج ہے کہ اگر اللہ کی محبت اسے حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ مزید بات کریں گے، اس پہ شامل کر رہے ہیں کلام، ہمارے چاروں سناخہ مل کے کلام پیش کریں گے۔ تیری شان عما نوالو ہو اللہ جل جلالو، اللہ جل جلالو، تیری شان جل جلالو، اللہ جل جلالو، اللہ جل جلالو، تیرے نام پر میرے مولا تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی سزا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالو، اللہ جل جلالو، میں گناہ گار ہوئے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، تیرا فضل و بدل ہے بے بہا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا۔
خدا مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ یہ بے نیازی کا واسطہ ہو قبول میری یہ التجا کہ برا